یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا, ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں, ملتے ہیں, یہ زنا سے بچے ہیں. اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے, ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں, ذکر بتاتے ہیں, نظر کی حفاظت, ٹک ٹاک سے بچنا, فلموں سے بچنا. پھر وہ آتے پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ. یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا, یہ نیچرل ہے اصل میں کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس, کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کھا وہی رہے ہیں, پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام, بادام پستے. بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں. یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. توجہ. پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو, استغفار کرو, تم نے آج پھر فلم دیکھ لی, عشق ہو گیا امرت کا, فلانا ہو گیا وہ. پھر وہ روئے گا, بیان سنے گا, حضرت جی اللہ تقویٰ للہیت. پھر تبلیغ میں جائے گا, 4 مہینے وہاں ساری دنیا میں دین آ جائے, ہمارے اندر بھی آ جائے, دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت. لیکن شہوت ہے کہ کمبخت, کیونکہ آدمی ہے نا, تبلیغ میں جا کے ہجڑا تھوڑی بن جائے گا. کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی. وہ پیر جب ہجڑا نہیں بنا وہ آدمی ہے, تو تم کہاں سے ہجڑے بن جاؤ گے بھائی؟ کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار. پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو, کم وقت تو آدھا چھوڑ رہے ہو تم. اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے. ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, اپنی خواہش ان سے پوری کرو, ان کی بھی خواہش پوری کرو. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا, کسی آنٹی کو نہیں دیکھنا, بس بھائی نہیں دیکھو, میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو, غلط ہے. ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا. مرد ہے, اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے, مردانہ ہارمونز ہیں, اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے. یہ جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں, ان میں تو ڈیزائر ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جو نہیں دیکھ رہے ہوتے, نظر کی حفاظت کر ہوتے ہیں, وہ تو بم کا گولا بن چکا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا, اور موویز سے بھی بچتے ہو, ٹک ٹاک سے بھی, تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی. اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی, آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی, آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو, بیوی. تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. دائیں میں کو دیکھنے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے. اب وہ ایٹم بم کا گولا بن گیا. اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا, میں نے آج فلانے, تو وہ عجیب یار, یہ فطرت نہیں ہے بھائی, یہ بغاوت ہے فطرت سے. پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر مراقبہ کرو, محاسبہ کرو, یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہ سب سوچنے چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا, بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے, ابے بھائی تیری مریدنی بھی, وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے, ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے. تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے, تو اس سے شادی کر لے, ختم. فوراً کہتے ہیں اکنومیکلی مسائل ہیں, 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے, کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے, اس کو بول ان کو مت کھلاؤ, یہ مسٹنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے. جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا, اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر. پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور شادی کر لے وہاں. یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے. یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے, اور عورت, اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا, نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی. کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے, ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم, اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا, اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا, بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے, ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اماں حوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو, محبتیں ہوں دونوں میں. تو عورت کو مرد کے لیے, مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے, مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے, چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ, ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ.
جو مرید 22-23 سال کا ہو گیا ہے, اگر سیٹھ آدمی ہے 30 سال کا ہو گیا, کروڑ روپے کما رہا ہے اور کہہ رہے حضرت نظر کی حفاظت نہیں چھوٹتی, میری بیگم بھی, اس کو چماٹ مارے شیخ. بولے بغیرت, میری تو اتنی ساری مریدنیاں ہیں, وہ خطوط لکھ کے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں کی عمریں نکل رہی ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی, ہمیں فوش فلموں کی عادت پڑ رہی ہے, ہماری جمشید سے دوستی ہو گئی, فلانے سے دوستی ہو گئی, تو اس سے شادی کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا جا کے شادی. باپ سے مراد تو کرے گا شادی. چماٹ مار کے پیر صاحب کیا کروائیں. اور جب شادی ہو جائے گی تو مریدنی خط لکھنا چھوڑ دے گی کہ مجھے نظر کی, وہ کہے گی بھائی میری ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں, مجھے اولاد بھی مل گئی ہے. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو خانقاہوں میں چل رہا ہے. پیر صاحب کتنے واقعات ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے پیر, زیادہ تر تو نیکی ہوتے ہیں, پیر صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, کھا وہی رہے ہیں, مرغے پھوڑ رہے ہیں, مراقبہ میں مریدنیاں بھی خوبصورت بھی ہوتی ہیں, اس میں بازوں کی آوازیں بڑی. پیر صاحب کو جب فون کرتی ہیں ہیلو, وہ پیر صاحب کی کا جنازہ نکلنا لگتا ہے, اس میں پیر صاحب پاگل ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا. تو کچھ ہوتے ہیں بہت تقوی والے, لیکن اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈال کیوں رہے ہو. ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو فرض کرو میں پیر ہوں, میرے پاس کوئی مرید آیا, حضرت میرا دل چاہ رہا ہے, وہ روٹیاں پک رہی ہیں, ان کی خوشبو اور وہ بریانیوں کی دیگیں اور وہاں سے کباب پراٹھے, حضرت میں جہاں رہتا ہوں کہیں چپلی کباب بن رہے ہیں, کہیں کوفتے بن رہے ہیں, ماحول تو ایسا ہی ہے نا بھائی, ماحول تو چاروں طرف ایسا ہی, کہیں چپلی کباب, کہیں کوفتے, کہیں بریانیاں, کہیں روٹیاں. حضرت میرے پاس, میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے میں چوری کر لوں, پھر میں کبھی اس روٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی اس بریانی کو دیکھ کے رال ٹپکا رہا ہوتا ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو. کیا کرو, نظر کی حفاظت. حضرت میں کوشش تو کروں گا, لیکن میرے چاروں طرف ہیں ہی کھانے پینے کے ہوٹل, میں کیسے حفاظت کروں. پھر وہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے, نظر کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کا ایمان چلا جاتا ہے, بے ایمان ہو جاتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے جو مسجد میں بتانے کا نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آیا, حضرت میں نے توبہ کی تھی, پھر میں کسی کے کباب دیکھ کے دل للچایا, میں نے جا کے دھونے والے کھا لی. کوئی بات نہیں, گناہ گار کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے, توبہ کرو. 100 دفعہ توبہ کر کے 100 دفعہ توڑے گا توبہ, پھر مایوس ہونا شروع ہو جائے گا, پھر کہے گا یار 2-4 ہزار میں 2-4 ایسے ہوں گے جو شاید بچ جائیں, 99% وہ چوریوں پہ ہی آ جائیں گے. پیر وہ ہوگا جو صحیح پیر ہوگا نا, وہ کیا ہے گا, تیرے پاس پیسے ہیں کباب کھانے کے, جی حضرت ہیں, چماٹ مارے گا رکھ کے, بغیرت مجھے بھی ٹینشن دی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن, جا 2 کباب خود بھی کھا اور میں تیرا پیر ہوں, 2 میرے لیے بھی لے کے آ. تو میں عقل مند ہوں گا تو کیا کہوں گا, ایک چماٹ لگاؤں گا, بے غیرت آدمی تیری جیب میں پیسے ہیں بھائی, اور تو کباب بھی کھا سکتا ہے, پراٹھے بھی کھا سکتا ہے, بریانیاں بھی کھا سکتا ہے, اور 6 انڈے یا 7 انڈے 8 انڈے بھی کھا سکتا ہے, تو پرہیز کیوں کر رہا ہے. اگر تو یہ نہیں کھائے گا تو ہوٹل والوں کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیچاروں کی, وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو جب آپ شادیاں کرو گے تو صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, لڑکیوں کے باپوں کا بھی فائدہ ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں نمٹیں گی, لڑکیوں کو بھی گھر ملے گا, ٹھکانہ ملے گا. ساری لڑکیاں جاب پہ آ رہی ہیں کیونکہ شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں, کما رہی ہیں, کوئی یہ کر رہی ہے, کوئی وہ کر رہی ہے, نکاح کرنے کے لیے کوئی کمبخت بغیرت تیار ہی نہیں ہے ان سے, کرتے بھی ہیں تو نہیں ابھی ایکچولی کر کے. تو جو مالدار ہیں جلدی جلدی مٹا دیں, تاکہ کنوارے پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں گے تو ہم شادی کریں گے. بولیں گے بھائی ہم تو رشتے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, بیوہ ہونے کا انتظار کرتے تھے وہ لوگ, کوئی بیوہ ہو تو ہم نکاح کا پیغام بھیجیں, کیونکہ 2-2 مالداروں نے 2-3 4 ہزار کی بھی تھی, غریب لوگ پھر کہتے تھے یار کوئی بیوہ ہو تو چلو بیوہ سے ہی کر لیں. تو لڑکیوں کی بھرمار ہے, اس لیے یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زنا نکاح اس لیے شریعت نے حکم دیا تاکہ ہم زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے بھائی. زنا سے اس لیے بچائے تاکہ نکاح کریں, یعنی نکاح کوئی مجبوری میں نہیں ہے کہ زنا کا خطرہ ہے تو چلو آپ نکاح کر لو. نہ زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی نکاح کرو, کیونکہ عورت کو پیدا آپ سے شادی کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کو اس سے شادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو زنا کا خطرہ نہیں ہے تو بھی کریں, خطرہ ہے تو بطریق اولا کریں, نہیں ہے مرنے کا خطرہ نہ ہو پھر بھی کھانا کھاتا ہے نا, کیا خیال ہے, مرنے کا خطرہ نہیں ہوتا پھر بھی آدمی کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے, پیسے ہیں تو کیوں نہیں کھاؤں بھائی میں, حالانکہ نہیں مرے گا اتنی جلدی. تو ایسا ہی اگر زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو بھی نکاح کرو. یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ نے عورت کو مرد سے دور رہنے کے لیے, مرد کو عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا